تصور کریں ایک ماں تنہا ریگستان کے سمندر میں کھڑی ہے، سامنے نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی، نہ سایہ، گود میں چند مہینوں کا بچہ ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو شوہر دور جاتے نظر آتے، قدم نہیں رکتے، فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دل کانپ رہا ہے، آواز لرز رہی ہے، وہ بس ایک سوال کرتی ہے، اب ہمیں اس انسان جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب میں کوئی لفظ نہیں آتا، صرف سر کا ہلنا، یہی ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، یہاں سے اللہ پر کامل یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، جو پانی اور کھانا ساتھ تھا ختم ہو جاتا ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، ماں کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ منظر اب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، کسی انسان کی تلاش میں، کسی قافلے کی امید میں، شاید کہیں سے پانی مل جائے یا کوئی آواز سنائی دے۔ ہر بار ایک پہاڑی پر چڑھ کر دور تک نظر دوڑاتی ہے، مگر چاروں طرف خاموشی، ریت اور جلتا ہوا صحرا ہے۔ جلتی ریت، زخمی پاؤں، ٹوٹتی سانس، مگر قدم نہیں رکتے۔ ایک چکر، دوسرا چکر، یہاں تک کہ 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ ہر چکر میں ایک ہی فریاد، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، یا اللہ میری اولاد کو بچا لے۔ اچانک وہ پلٹ کر دیکھتی ہے، بچہ خاموش ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی لمحے ننھے قدموں کے پاس زمین پھٹتی ہے اور پانی ابل پڑتا ہے۔ وہ خوشی اور شکر گزاری سے جھومتی ہے اور کہتی ہے، زم 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 زم، یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ وہ فوراً ہاتھوں سے مٹی سمیٹتی ہے اور پانی کے ارد گرد دیوار بناتی ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور یہ نعمت محفوظ رہے۔ ماں سجدے میں گر جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ صرف پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ دوستو، یاد رکھو، جب ماں کا صبر اور اللہ پر یقین اکٹھے ہو جائیں تو معجزے زمین کے اندر سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ تھا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران وادی میں اس لیے چھوڑا گیا تاکہ مکہ آباد ہو، زمزم جاری ہو، بیت اللہ کی بنیاد پڑے اور اسی سرزمین سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نہیں کئی بار آزمائشوں میں ڈالا۔ وطن چھوڑنے کی آزمائش، آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش، بیوی اور بچے کو سنسان وادی میں چھوڑنے کی آزمائش، اور پھر سب سے بڑی آزمائش اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ یہ قربانی کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد آیا۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے نے سر جھکا دیا اور اللہ نے چھری کے نیچے سے بیٹے کو بچا لیا۔ قربانی قبول ہو گئی مگر جان نہیں لی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں بلند۔ وہی وادی جو کبھی سنسان تھی، اللہ کے گھر کی وجہ سے دنیا کا مرکز بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کے فیصلے دیر سے سمجھ آتے ہیں مگر کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یقین کی وہ معراج ہے جہاں تپتی ریت بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بنجر زمین بھی پانی اگلنے لگتی ہے۔ آج آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے، یاد رکھیے کہ جس رب نے ہاجرہ کے آنسو کو زمزم بنا دیا، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی رائیگاں نہیں جانے دے۔ اگر آپ کا بھی اللہ پر کامل یقین ہے تو کامنٹ میں یا اللہ تو ہی کافی ہے لکھیں اور اس ایمان افروز واقعے کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ باقی والسلام۔